وفاقی وزارت داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو امن و امان ہر قیمت پر قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ کو عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا امن و امان کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت سے رابطہ کریں۔ بیلاروس کے صدر اور چینی وفد کے دورے کے پیش نظر پی ٹی آئی کو متعدد بار احتجاج مؤثر کرنے کا کہا گیا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج جاری رکھنے کی ضد پر سنجانی مقام کی تجویز دی گئی۔ پرتشدد احتجاج میں تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے۔ یہ سخت گیر 1500 شرپسند مراد سعید کی سربراہی میں کام کرتے رہے۔ اسی گروہ نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا۔ وفاقی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم اور وزیر داخلہ کے بار بار رابطوں کے باوجود پی ٹی آئی کے مظاہرین نے سنجانی کے بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ مظاہرین نے پشاور سے ریڈ زون مارچ کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے اسلحہ بشمول گرنیڈ، آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاٹھیوں کا استعمال کیا۔ پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ وفاقی وزارت داخلہ نے اعلامیے میں مزید کہا کہ احتجاج میں تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے۔ اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر تعینات 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا۔ پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا۔ حملوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کی متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگائی۔ وزارت داخلہ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ بنانا تھا۔ پاک فوج کا اس پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ منتشر کرنے کے عمل کے دوران مظاہرین کی قیادت کے ہمراہ موجود مسلح گارڈز اور مظاہرین کے اندر موجود شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ خود ساختہ پرتشدد حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی۔ مظاہرین کے فرار کے بعد وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور میڈیا کو بریفنگ بھی دی۔ وفاقی وزارت داخلہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے جس میں مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دارالحکومت کے بڑے اسپتالوں کے انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی تردید کی، تاہم من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تیار کردہ جھوٹے کلپس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے بعض عناصر بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ وفاقی وزراء، حکومتی اہلکاروں، پولیس حکام اور کمشنر اسلام آباد نے بار بار ثبوتوں کے ساتھ حقیقت سب کے سامنے رکھی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر پاکستانی شہریوں کی حفاظت کی۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پاکستان میں انتشار، بد امنی اور تفرقہ بازی کو فروغ دے رہی ہے۔ اندرون اور بیرون ملک ایسے عناصر کا متعلقہ قوانین کے تحت احتساب کیا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی کو اداروں کے خلاف بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات کے لیے استعمال کیا۔ پرتشدد مظاہرین سے 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 39 مہلک ہتھیار برآمد ہوئے۔ احتجاج کے دوران جیل وینس کو آگ لگانے کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 11 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق سینکڑوں ملین کا نقصان ہوا۔ معیشت کو بالواسطہ نقصانات کا تخمینہ 192 ارب روپے یومیہ ہے۔ پکڑے گئے شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی شامل ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ مراد سعید سی ایم ہاؤس خیبر پختونخوا میں چھپا ہوا ہے۔ مراد سعید کی گرفتاری کے لیے سی ایم ہاؤس چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا۔ مراد سعید احتجاج میں شریک تھا، اس کے ساتھ تربیت یافتہ جتھے تھے، یہ جدید اسلحہ اور غلیلیں بھی لے کر آئے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، کہیں AK-47 دیکھی ہے؟ اسلام آباد میں دیگر حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس میں انہوں نے مزید کہا کہ شرمندگی مٹانے کے لیے لاشوں کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں سیدھی فائرنگ ہوئی ہو۔ اسلام آباد میں ناکامی پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ مراد سعید جو سی ایم ہاؤس KPK میں روپوش ہے، اچھا نہیں لگتا کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ریڈ کرے اور کہے جی ہم نے اس کو پکڑنا ہے۔ مناسب نہیں ہے نا، ایک صوبہ ہے، اس کی ایک حکومت ہے۔ مراد سعید باقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹیسٹ کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہاں پہ لاشیں گرانی ہیں۔ ایک فالس پروپیگنڈا، فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، اور اس ناکامی کو جو سیاسی اجتماع کے نام پر اسلام آباد کا امن خراب کرنے کی ایک مذموم سازش تھی، اس کی ناکامی کو چھپانے کے لیے جو راہ فرار اختیار کی گئی، اس کی ناموشی کو مٹانے کے لیے
جھوٹ گھڑا جا رہا ہے, جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آنا شروع ہوئیں اور ایک ادارے سے نہیں, 3-4 مختلف ذرائع سے یہ رپورٹس آنا شروع ہوئیں کہ یہ جو فائنل کال ہے, یہ فائنل کال کی گارد میں کوشش کی جائے گی کہ قتل و غارت کی جائے, کوشش کی جائے گی کہ خون بہایا جائے, اور کوشش کی جائے گی کہ لاشوں کی سیاست کی جائے. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری ان جتھوں کا حصہ بنتے ہیں. 37 افغان شہری یہاں پہ شریک تھے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں. بھئی ان کا کیا لینا دینا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ہماری حکومت میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, قربانیاں دے کر ملک میں دہشت گردی کو پھیلنے سے روک رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کے پی میں سی ٹی ڈی مستحکم نہیں ہے, انہیں غلط انفارمیشن دی گئی ہے. سی ٹی ڈی نے دہشت گردی کی ہزاروں کارروائیوں کو ناکام بنایا ہے. پروسیکیوشن ٹھیک نہ ہونے سے دہشت گرد رہا ہو جاتے ہیں. انہوں نے پشاور میں نیوز کانفرنس کے دوران مزید کیا کہا, سنیے. لاسٹ ایپکس کمیٹی کے اندر پرائم منسٹر صاحب کو یہ بولا کہ آپ نے 1-2 دفعہ یہ بات کی ہے کہ سی ٹی ڈی جو ہے انہوں نے اسٹیبلش نہیں کی ہے ابھی تک پختونخوا کے اندر, تو آپ کو غلط انفارمیشن دی گئی ہے. یہاں پہ ہماری سی ٹی ڈی ہم نے بڑی زبردست انشاءاللہ اسٹیبلش کی ہے اور کافی اس پہ امپرومنٹ ہے اس وقت, اور ان کی جو پرفارمنس ہے انشاءاللہ وہ بہت بہترین ہے بھی, اور اس سے مزید بہتر بھی ہو رہی ہے. جو بیسک بات ہے کہ ڈیٹیکشن جو تھی وہ بڑی پرفیکٹ تھی اور ان 1000 تھی, اور ان 1000 کو روکا گیا اور باقی پہ بہترین کارروائی کی گئی. ساتھ ساتھ ابھی مزید میں نے ان کو انشاءاللہ کل ہی میں مزید ان کو 1 بلین روپیز اور دے رہا ہوں فار اسٹرینتھنگ دیئر سسٹم. تو باقی اگر گورنر صاحب کا تو یہ کام ایسے ہے نہیں, وہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے تو کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے, کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے. ابھی مرج کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے اس میں, لیکن چونکہ ویلا ہے وہ کوٹ موٹ اور سوٹ بڑے سلوائے ہوئے ہیں, بیچارے کو فوٹو نکالنی ہوتی ہے, ویڈیو بنانی ہوتی ہے, کوٹ ٹائی پہن کر کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے تو گھوم رہا ہوتا ہے. اے پی سی اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے لاشیں ڈھونڈتے آ رہے تھے, ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا. ایک صوبہ ریاستی مشینری استعمال کر کے وفاق پر چڑھائی کرتا ہے. سیاست اور اختلاف رائے کے نام پر جلاؤ گھراؤ کوئی سیاسی حق نہیں ہے. سیاست افراتفری کا نام نہیں ہے. یہ لاشوں کے متلاشی ہیں. ہتھیار کے استعمال کا حق صرف ریاست کے پاس ہے. اگر کوئی اور اس حق کو استعمال کرے گا تو شرپسندی اور دہشت گردی کنسیڈر ہوگی. یہ جو ایک صوبے میں سے کچھ انتشاری اٹھ کے ڈیمانسٹریٹ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کو مفلوج کر دیں گے, یہ ان کی خام خیالی ہے. آپ وہاں سے جتھے اکٹھے کرتے ہیں, لشکر کشی کرتے, اس کے بعد مسلح افراد لگاتے, فورن ٹیررسٹ کو ساتھ بلاتے, ان کو ویپنائز کرتے ہیں, ویپنائز کر کے دارالخلافے پر حملہ کر دیتے. اس وائلنس پہ, اس ویپنری کے کنٹرول پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ صرف اسٹیٹ کا حق ہے. اگر کوئی اور چھینے گا یہ حق تو وہ دہشت گردی ہوگی, وہ تخریب کاری ہوگی, وہ افراتفری ہوگی, وہ انارکی ہوگی. اور اسٹیٹ کو یہ رائٹ اپنے پاس رکھنا چاہیے. اور اس کو سیاست کے نام پر, اختلاف رائے کے نام پر سیاسی حق, یہ کیسے کسی کا سیاسی حق ہو سکتا ہے کہ میرا گھر وہ جلا دے؟ کہ سیاست افراتفری اور انتشار کا نام نہیں ہے. کس تصور کی آنکھ سے ہم سوچیں کہ یہ کسی کا سیاسی حق ہے؟ ان کے اس خوفناک منصوبے کو جو یہ لاشیں ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے, انہوں نے اس کو ناکام کیا.